جس کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے، جن کے لیے یہ طعنے ہیں کہ یہ آخرت اور ادھار کے شائق ہیں اور نقد سے بے پرواہ ہو کر یہ سفیہانہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں، مالک ان کے متعلق فرماتا ہے اس کے مقابلے میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کے مقابلے میں غریب ہوں امیر ہوں کسی حالت میں ہوں جنہوں نے یہ پکار لگا دی کہ ہمارا رب تو صرف اللہ ہے اور کوئی، اور جب یہ رب کی آواز لگانے کے بعد اس کے مطالبات پورے کیے، اپنی زندگی سے اسی کی بندگی کی، اسی کے سامنے جھکے، اسی کو پکارا اور اسی کو آقا سمجھا اور اسی کی طرف بلایا اور شرک کی شناخت کو کھول کر لوگوں کے سامنے لائے اور بادشاہ کو للکارا کہ اقتدار کے نشے میں جھوم رہے ہو، حالانکہ تم خود مختار نہیں بلکہ تم مسئول ہو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اپنی چلانے کی بجائے مالک کی بات چلاؤ۔ جب یہ آواز لگائیں گے ان تجوریوں والوں کو کہ حرام کھانے والوں، سود سے کمانے والوں، اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کا حق پہچانو اور اس دن سے ڈرو کہ مالک کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد برا حال اپنا دیکھو گے تو ان کی طبیعت تو ہے۔ اور یہی جو پیشہ ور لوگ ہیں مذہبی دھندا کرنے والے، جب ان کی برائیوں کو تشدد کریں گے تو ان کا بھی عالم یہ ہوگا کہ پارا چڑھ جائے گا، اور یہ تین گروہ ہیں، یہی ملا کہلاتے ہیں، اور یہ عوام کو سمیٹ کر پھر ان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ جب یہ بات، یہ راہ ایسی نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج پر چلنا نہیں ہے، یہ ٹھنڈی چھاؤں کا معاملہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کا تاج پہننے کے بعد پھر تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کسی کو احساس اور ادراک ہو جائے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں، تو فرمایا جو اللہ کو اپنا رب مان لے ثم استقاموا، جب رب مانے گا اپنے رویے میں تبدیلی لانے کے بعد جو باطل سے ٹکراؤ مول لینے کی آگے بڑھے گا تو اس کے بعد پھر دنیا ہلا مارے گی، ثم استقاموا، لیکن اللہ اس کو توفیق دے اور یہ جمع رہے یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے، نبوے ڈوبنے کے قریب پہنچ جائے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو جائے۔ فرمایا ابھی دونوں موت و زندگی کے ڈانڈے مل رہے ہیں، ابھی موت کی چٹکی نے پوری طرح سے دامن زندگی کو نہیں مسئلہ ہے کہ اللہ خوشخبری کے لیے اس جوامت کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ ملائکہ کی ریل پیل ہوگی، اور وہ اتر کر جو پاس بیٹھنے والے ہیں وہ نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے۔ یہ معتذر کہلاتا ہے قرآن و حدیث میں، یہ مومن اور چاہے کافر ہو جو آخری وقت جب غیب شہود ہو جاتا ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، اس کے درمیان باتیں ہوتی ہے مرنے والے سے، تو مالک نقشہ اس کا کھینچ رہا ہے کہ اس طرح اور جا کر خوشخبری دیں گے ایسے بندے کو، اللہ تخافو کو آئندہ کا ہوتا ہے، اب آگے کی ساری منزلیں آسان اور پایاب ہیں۔ ولا تحزنوا، پرانا غم اب کبھی کوئی تیرے پاس نہ پھٹکے گا، وابشروا، اور خوشخبری حاصل کرو، بشارت تم کو دی جا رہی ہے بالجنہ، ان جنتوں کی التی کنتم توعدون، کہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اس کے نبی سب کے ذریعے سے، اور بتایا گیا یہ رویہ اختیار کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، جنت کی بادشاہتیں اپنی آغوش کھول کر تم کو آواز دے گی۔ فرمایا وقت آ گیا۔ دیکھیں یہ جو بیان ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن لوگوں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے وہ خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس چھوٹے سے بیان کے اندر تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جماؤ جنہوں نے دکھایا، بس جو جم گئے، جنہوں نے ایمان کی پکار لگائی اور پھر اس کے بعد جم گئے اس کے اوپر، یہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ باقی جو پھسل جائیں پھر ان کے اندر سجدہ تعظیمی آ گیا، جس طرح محمد حنیف ان کے اندر لے آیا اور سارے اس شرکی عقیدے کو اپنایا انہوں نے، تو اب ان کی وہ ویلیو نہیں رہی، اب ان کے اوپر وہ والے فرشتے نہیں آئیں گے بھائی، اب ان کے اوپر تو دوسرے فرشتے آئیں گے جو عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں، کہ بتاؤ کدھر گئے وہ جن کو تم سجدے ثابت کرتے تھے، جن کی پکاریں ثابت کرتے تھے، بھائی مانو ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے، تو اس طریقے سے ان کو تم مار پڑتی ہوئی یہاں سے لے کے جائیں گے۔ ہاں وہ خوش نصیب جو جم جائیں، واقعی جم جائیں، ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹیں۔ الحمدللہ ہم اس ایمان کے اندر آئے ہیں، پورے شعور کے ساتھ آئے ہیں، اور بالکل ایک لمحے کے لیے بھی سے پیچھے ہم ہٹنے کے لیے تیار نہیں، چاہے پوری دنیا گلے پھاڑ پھاڑ کے اس کے خلاف ہو، وہ پروپیگنڈے کرے، عیب لگائے، باغی کہے، جو مرضی کہو کہہ لو، یہی تو اس راستے کے تحفے ہیں جو ہم اپنے مالک کے پاس لے کے جائیں گے۔ مالک ہم جم گئے تھے، ہم نے تعداد کی پرواہ نہیں کی، ہم نے وسائل کی پرواہ نہیں کی، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، مالک صرف تیرے لیے کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے تھے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، یہ پیچھے ہٹے ہیں سارے، اپنے اپنے راستے انہوں نے ٹیڑھے کیے ہیں، بہانے بنا کے نکلے ہیں، اور پھر مخلص مومنوں
مسلمانوں کے یہ دشمن بن گئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس کے اندر ان کو رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔